السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اس سے پہلے والے سبق کے اندر اخیر میں اس دوسری فصل کے تعلق سے نون ساکن اور تنوین میں کتنی طرح سے فرق ہے وہ بیان کیا گیا تھا، اور وہ فرق آپ جانتے ہیں کہ 4 طرح سے ہے۔ پھر دوبارہ آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تاکہ آپ کا جو ہے وہ سبق تازہ ہو جائے اور آج کے سبق سے جو ہے اس کا تعلق جو ہے سمجھ میں آ جائے۔ تو نون ساکن اور تنوین کو ایک ساتھ جو ذکر کیا جاتا ہے اس کی وجہ آپ کو بتلائی گئی کہ نون ساکن اور تنوین چونکہ ادائیگی میں ایک جیسے ہیں، لہذا ان کا حکم بھی ایک جیسا ہے، تو اس لیے ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن دونوں کے اندر فرق یہ ہے کہ نون ساکن یہ لکھا جاتا ہے اور تنوین لکھی نہیں جاتی، اور جو 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی صورت میں ہمیں تنوین دکھتی ہے وہ تنوین نہیں ہے بلکہ علامت تنوین ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن وقفاً اور وصلاً دونوں حالت میں پڑھا جاتا ہے، جبکہ تنوین صرف وصلاً ہی پڑھی جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے درمیان اور آخر دونوں میں آتا ہے، جبکہ تنوین صرف کلمے کے آخر میں ہی آتی ہے۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کی تینوں قسم اسم، فعل اور حرف تینوں میں آتی ہے، یہ نون ساکن تینوں میں آتا ہے، لیکن تنوین صرف اسم میں ہی آتی ہے۔ یہ 4 فرق ہے۔ بہرحال اب اس فرق کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 حال ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے جو 4 حال اور 4 جو ہے قواعد جو ذکر کیے جاتے ہیں، اظہار، ادغام، قلب اور اخفاء، یہ بہت مشہور ہیں اور بہت آسان ہیں، اس میں کوئی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ پہلے ان کا معنی جان لیتے ہیں کہ اظہار کسے کہتے ہیں، ادغام کسے کہتے ہیں، اخفاء کسے، قلب کسے کہتے ہیں اور اخفاء کسے کہتے ہیں۔ تو اظہار کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا، یعنی اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ اب جب یہاں پر اظہار بولا جائے گا نون ساکن اور تنوین کے قاعدے میں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنّے کے نکالنا، اور بغیر غنّے کے نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ ناک میں 1 الف کے برابر غنّہ روکا نہیں جائے گا، آواز کو روکا نہیں جائے گا، اور 1 الف کے برابر جو ہے غنّہ نہیں کیا جائے گا۔ ادغام مختصراً آپ کو بیان کیا جاتا ہے، باقی جو ہے تفصیل آپ بڑی کتابوں میں بھی پڑھ لیں گے۔ ادغام کے لغوی معنی آتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ اب جب یہاں پہ ادغام کہا جائے گا نون ساکن اور تنوین کے اندر، تو اس کا مطلب ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کو بعد کے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، بعد کے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا۔ قلب کے معنی آتے ہیں بدلنا، بدل دینا کسی چیز کو یا بدل جانا۔ آپ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے قلب اور ایک ہے اقلاب، تو اس طرح سے جو ہے دونوں اصطلاحیں تجوید کی کتابوں میں آتی، اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، اظہار، ادغام، قلب، اخفاء۔ تو قلب
قلب جو ہے یہ لازم ہے یعنی بدل جانا، اور اقلاب باب افعال سے بدل دینا، تو دونوں کا حاصل چونکہ ایک ہی ہے، اس وجہ سے کہیں پر قلب اور کہیں پر اقلاب بولا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے۔ اب جو قلب ہے یا اقلاب ہے، جب یہاں پر بولا جائے تو قلب کے معنی بدل جانا اور اقلاب کے معنی بدل دینا، اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ پھر اب جو ہے اس کا اصطلاحی معنی سمجھیے، جب نون ساکن اور تنوین کے اندر اقلاب یا قلب بولا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے قلب یا اقلاب۔ اب یہاں جو ہے آپ سمجھیے کہ نون ساکن اور تنوین کو جب میم ساکن سے بدل کر پڑھیں گے تو چونکہ قاری قرآن یعنی اس کو بدل کر قرآن پڑھنے والا اس کو جو ہے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام ہو جاتا ہے اقلاب، اور نون ساکن اور تنوین جو ہے میم سے بدل جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام ہو جائے گا قلب۔ تو ایک لازم ہے اور ایک جو ہے متعدی ہے، تو اس لیے جو ہے کوئی یہ فرق نہیں ہے اس کے احکام میں، اور کوئی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے کسی قاعدے میں، فرق صرف جو ہے اصطلاح کا ہے، کسی نے قلب کہا کسی نے اقلاب کہا، جیسا کہ یہاں پر مصنف جو ہے قلب کہہ رہے ہیں، تو دونوں کا حاصل ایک ہی ہے، چونکہ بدل جاتا ہے اس وجہ سے اس کو قلب کہتے ہیں، پڑھنے والا بدل دیتا ہے میم سے اس وجہ سے اس کو اقلاب کہتے ہیں، تو اسی لیے اس میں جو ہے دو اصطلاحیں ہو گئی۔ چوتھے نمبر پر ہے اخفا، تو اخفا کے لغوی معنی آتے ہیں چھپانا۔ جب اخفا نون ساکن اور تنوین کے احکام میں بولا جائے اخفا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی آواز کو خیشوم میں لے جا کر اس طرح ادا کرنا، نہ ادغام کی آواز ہو نہ اظہار کی، بلکہ دونوں کی درمیانی حالت ہو۔ چنانچہ اخفا کی تعریف کی جاتی ہے، الاخفا ہی حالت بین الاظہار والادغام، الاخفا ہی حالت بین الاظہار والادغام، یعنی اظہار اور ادغام کی درمیانی حالت کا نام اخفا ہے۔ تو اس میں چونکہ نون ساکن اور تنوین کو ان کے مخرج اصلی سے چھپا دیا جاتا ہے اور اس سے مخرج اصلی سے ادا نہیں کرتے، اور جو ہے اس کو خیشوم میں لے جا کر کے صرف اس کا غنہ ادا کیا جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اخفا۔ بہرحال یہ تو اظہار، ادغام، قلب اور اخفا کا لغوی یا اصطلاحی معنی ہوا۔ اب جو ہے اس کا قاعدہ، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ کہ عام طور سے ہم لوگوں کو اس طرح سے بتلایا جاتا ہے کہ اخفا کی تعریف کیا ہے، اظہار کی تعریف کیا ہے، تو اظہار کی تعریف الگ چیز ہے اور اظہار کا قاعدہ الگ چیز ہے۔ ہم لوگ جو ہے اظہار کی تعریف کی جگہ اظہار کا قاعدہ بولتے ہیں، جیسے آپ سے پوچھتے ہیں اظہار کی تعریف کرو تو کہتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار ہوگا، یہ تو اظہار نہیں، یہ تو اظہار کی یہ کیا نام ہے، یہ تو اظہار کا قاعدہ ہوا، اظہار کی تعریف نہیں ہوئی۔ تو بہرحال چلیے آگے چلتے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ بیان کر رہے ہیں کہ حرف حلقی نون ساکن اور تنوین کے بعد آوے تو اظہار ہوگا، مثل ینعق عذاب علیم۔ یہاں دیکھیے ینعق میں نون ساکن کے بعد عین ہے، عذاب علیم میں جو ہے دو پیش کی تنوین کے بعد جو ہے حمزہ ہے، تو اس کو جو ہے کہا جائے گا اظہار حلقی، اس کا نام رکھا جاتا ہے اظہار حلقی۔ اظہار کی تعریف ہو گئی، اظہار کا معنی ہو گیا، تو اظہار کے معنی ہے ظاہر کرنا، اور اظہار کا
معنی یعنی اظہار کی تعریف ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو ان کے مخرج سے بغیر غنہ زائدہ کے ادا کرنا، اور اس کا قاعدہ کیا ہوا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں پر نون ساکن اور تنوین کی آواز کو بغیر غنہ زائدہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسے انعمت، عذاب علیم وغیرہ۔ اگر موقع ملا تو ہر ایک کی مثالیں آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بعد ختم یہ کیا کہتے ہیں دوسری فصل کے ختم پر انشاءاللہ دی جائیں گی۔ مثلا حروف حلقیہ 6 ہیں، اب نون ساکن کے بعد وہ 6 حرف آئیں، تنوین کے بعد وہ 6 حرف آئیں، اسی طرح سے جو ہے تنوین کی 3 صورتیں ہیں، 2 پیش کی تنوین، 2 زیر کی تنوین، 2 زبر کی تنوین، تو اس طرح سے ان کی جو ہے 6 مثالیں آپ کو انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ اسی طرح سے نون ساکن کے بعد جو ہے حروف حلقیہ ایک کلمے میں آئے تو اس کی 6 مثالیں ہو جائیں گی، حروف حلقیہ دوسرے کلمے میں آئے تو اس کی 6 مثالیں ہو جائیں گی، اس طرح سے جو ہے کل جو ہے 30 مثالیں ہو جائیں گی، جو انشاءاللہ آپ کے فائدے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کا بیان ختم جب ہوگا، دوسری فصل جب ختم ہوگی تو وہاں پر انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، تاکہ آپ کو بصیرت حاصل ہو اور جو ہے آپ کو سبق یاد کرنے میں اور قاعدہ یاد کرنے میں جو ہے آسانی اور سہولت ہو۔ آگے کہہ رہے ہیں دوسرا قاعدہ، اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آئے، یہ لفظ جو ہے یرملون ہے۔ اچھا چلیے پہلے قاعدہ پڑھ لیجئے، اور جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے حروف میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا، یہ قاعدہ ہو گیا۔ میں ایک ضمنی بات یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے ہماری زبانوں پر اور عام طور سے یرملون یعنی میم کے فتحے کے ساتھ جو ہے رائج ہو گیا ہے، لیکن لفظ یہ اصل ہے یرملون، رملہ یرملو سے ہے۔ بہرحال اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا، اور ادغام کے معنی آپ کو بتلایا جا چکا ہے۔ ایک تو ادغام کے معنی آتے ملانے کے، یہ لغوی معنی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ تھا کہ نون ساکن اور تنوین کو اس کے بعد والے حرف میں ملا کر مشدد پڑھنا، اس کو کہا جاتا ہے ادغام۔ یہ قاعدہ آپ نے یاد کر لیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا، لیکن جو ہے آگے مصنف فرما رہے ہیں مگر لام رام ادغام بلا غنہ ہوگا، لام رام ادغام بلا غنہ ہوگا۔ اب یہاں پہنچ کر مصنف نے یہ بتلا دیا کہ ادغام کی 2 قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ ادغام بالغنہ کا مطلب یہ ہوگا کہ نون ساکن اور تنوین کا غنہ جو ہے وہاں پہ ظاہر کر دیا جائے گا، جیسے من یقول، یہ ادغام بالغنہ ہے۔ ادغام بلا غنہ کا مطلب یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین جو ہے بعد والے حرف سے اس طرح سے بدل جائیں گے گویا کہ وہاں پر وہ نون ساکن اور تنوین ہے ہی نہیں، جیسے مر ربک من لدنہ، تو نون جو ہے بالکل لام سے بدل جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے ادغام بلا غنہ۔ اور من یقولو میں بھی ادغام ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر غنے کے ساتھ ہے، اس میں بھی جو ہے نون بعد والے حرف میں داخل ہو رہا ہے، من لدنہ میں بھی نون جو ہے بعد والے حرف میں داخل ہو رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ من یقولو میں نون جو ہے بعد والے حرف میں داخل ہو کر کے بھی اپنی صفت غنہ کو باقی رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کو ادغام بالغنہ کہا جاتا ہے، یا اس کو ادغام ناقص بھی کہتے ہیں۔
اور من لدنہ جیسی مثال کے اندر نون ساکن جو ہے بعد والے حرف میں اس طرح سے داخل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کی کوئی صفت بھی باقی نہیں رہتی، اس وجہ سے اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام ادغام تام بھی ہے۔ بہرحال تو ایک بات تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ ادغام کی دو قسمیں ہیں، ادغام بالغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ آگے مصنف فرما رہے ہیں، وہاں سے پڑھی، مگر لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، اور ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور تنوین میں ثابت ہے۔ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور تنوین میں ثابت ہے، مگر نون ساکن میں یہ شرط ہے کہ مقطوع یعنی مرسوم ہو، مقطوع یعنی مرسوم ہو۔ یہاں پر جو مصنف نے قاعدہ ذکر کیا، یہ قاعدہ جو ذکر کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر لام اور را آئے تو وہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا۔ یہاں ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہم لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں وہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں پڑھتے ہیں بطریق شاطبی، بطریق شاطبی پڑھتے ہیں۔ یہ جو قاعدہ مصنف نے بیان کیا ہے مگر لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، یہ جو ہے اسی طریق سے ہے، یعنی طریق شاطبی میں۔ اور جو آگے کہہ رہے ہیں کہ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور تنوین میں ثابت ہے، یہ بطریق جزری ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ امام حفص کے دو طریق ہیں، ایک جزری اور ایک شاطبی۔ ہم لوگ جو تلاوت کرتے ہیں بطریق شاطبی کرتے ہیں، اور مصنف جو یہ بات بیان کر رہے ہیں وہ طریق جزری میں بیان کر رہے ہیں۔ تو طریق جزری اور طریق شاطبی میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہے، کہیں کہیں جو وقت آنے پر آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا یا آپ آئندہ پڑھ لیں گے۔ بہرحال تو ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور تنوین میں ثابت ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ادغام بالغنہ مطلقاً نہیں کہ ہر جگہ جو ہے نون ساکن کے بعد اگر لام آ جائے، نون ساکن کے بعد اور جو ہے کیا کہتے ہیں را آ جائے تو وہاں پر ادغام بالغنہ کریں گے، بلکہ ادغام بالغنہ اس وقت جو ہے ثابت ہے اور اس وقت امام جزری کے طریق میں جو ہے کر سکتے ہیں جبکہ نون ساکن مقطوع یعنی مرسوم ہو، اور اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں۔ مقطوع اور مرسوم آپ سمجھیے، مقطوع کے معنی آتا ہے کاٹا ہوا، مرسوم کے معنی لکھا ہوا۔ تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نون ساکن آپ جو ہے قرآن پڑھیں گے تو بہت سی جگہ پر نون ہے لیکن وہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، جیسے ان لن، ان لن، ان لن جو ہے یہ اس طرح سے ان میں نون وہاں پہ لکھا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے لن، تو لام اور نون یعنی ان میں جو ہے نون جو تھا وہ لکھا ہوا ہو تب تو وہاں پر غنہ جو ہے جائز ہے، یعنی ادغام بالغنہ۔ لیکن یہ جو ہے قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں پر الن لکھا تھا، ال یعنی وہاں پر جو ہے نون لکھا ہوا نہیں رہتا، نون وہاں پہ حذف ہو جاتا ہے اور وہاں نون نظر نہیں آتا، تو ایسی جگہ پر نون میں جو ہے غنہ جائز نہیں ہوگا امام شاطبی کیا کہتے ہیں امام جزری کے طریق میں بھی۔ اسی کو مصنف نے کہا ہے کہ شرط یہ ہے کہ مقطوع ہو یعنی مرسوم، وہاں پہ لکھا ہوا ہو، جیسے مر ربہم میں آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے، من الگ ہے، رب الگ ہے، تو وہاں پر جو ہے ادغام بالغنہ بھی امام جزری کے طریق کے اعتبار سے کیا جا سکتا ہے۔ اور ان لن تقول ہے، ان لن، تو ان وہاں پہ لکھا نہیں ہے بلکہ جو ہے حمزہ کے بعد لام ہی، اور لام کو مشدد لکھا جاتا ہے، تو وہاں نون لکھا ہوا نہیں، لہذا وہاں پر ادغام بالغنہ جائز نہیں ہوگا۔
اسی کو کہا اگر موصول ہے یعنی مرسوم نہیں ہے تو غنہ جائز نہیں، یعنی ادغام بالغنہ جائز نہیں۔ بہرحال مصنف نے کیا بیان کیا کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر جو ہے ادغام کیا جائے گا، لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، باقی کی بیچ کی عبارت چھوڑ کر کے جو ہے آپ جو امام جزری کے طریق میں بیان کیا ہے اور ادغام بالغنہ بھی جائز ہے اس کو چھوڑ دیجئے۔ تب یہاں سے اگر آپ عبارت ملاتے ہیں مگر لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا، باقی حروف میں بالغنہ ہوگا، نیچے کی جو عبارت ہے بیچ میں باقی حروف میں بالغنہ ہوگا، مثل من یقول من وال ہدی للمتقین من ربہم، دو مثالیں دے دیا۔ من یقول من وال یہ ادغام بالغنہ ہے، اور اوپر کہا تھا مگر لام را میں ادغام بلا غنہ، اس کی مثال ہدی للمتقین من ربہم، ایک مثال جو ہے تنوین کی آ گئی اور ایک مثال جو ہے نون ساکن کی آ گئی۔ اب یہاں پر من ربہم دیکھ لیجیے آپ، جو مصنف نے وہ بیان کیا نا کہ ادغام بالغنہ بھی نون ساکن اور تنوین میں جائز ہے، ثابت ہے، مگر نون ساکن میں شرط یہ ہے کہ وہ مقطوع یعنی مرسوم ہو۔ تو دیکھیں من ربہم، من الگ ہے ربہم الگ ہے، تو ایسی جگہ من ربہی کے اندر جو ہے ادغام بالغنہ کر سکتے ہیں، لیکن یہی جو ہے نون ساکن اگر وہاں لکھا ہوا نہیں ہوتا تو وہاں پر ادغام بالغنہ جائز نہ ہوتا۔ بہرحال 2 قاعدے آپ کے آج کے سبق میں ہوئے، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر جو حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام، وہاں پر اظہار ہوگا، اظہار حلقی اس کو کہتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کو بغیر کسی غنہ زائدہ کے ادا کر کے پڑھا جائے گا، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ البتہ فرق یہ ہے کہ لام اور را میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومین کے 4 حرفوں میں ادغام بالغنہ ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بھی بہت ساری اس کی بھی مثالیں بنے گی، اس کو بھی سبق کے ختم پر انشاءاللہ ایک ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اب جو یہ قاعدہ ذکر کیا گیا، مصنف نے قاعدہ ذکر کیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ادغام کیا جاتا ہے، لیکن جو ہے ہمارے سامنے 4 مثالیں ایسی ذکر کر رہے ہیں جن کے اندر ادغام کا قاعدہ پائے جانے کے باوجود بھی بظاہر ادغام کا قاعدہ وہاں پایا جا رہا ہے لیکن ادغام نہیں ہو رہا ہے بلکہ اظہار ہو رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اس کو اگلے سبق میں انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔